دی جائے تو وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو سجدہ تعظیم دیتے تو کرتے کرتے یہ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ شرک کی طرف چلے جاتے، جھکتے، جیسے آج کل وہ تلواروں پہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جھک رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ڈھیل ملی نا، وہ لوگ انہوں نے کہا جی دیکھیں فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کیا ہے تو تم اپنے بڑے بزرگ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرشتہ ایک فرشتہ مخلوق کر رہا ہے تو وہ کون تھا؟ آدم تھا۔ تو آدم کا بیٹا یہ بھی تو کس وجہ سے، اب مولوی تو گھما گھما کے بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیا کیا تھا؟ شرف بخشا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو یا یوسف علیہ السلام، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، دیکھیں ہمارا نبی افضل ہے یا یوسف علیہ السلام افضل ہے؟ سارے نبی اچھے ہیں، سارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی شان ان سے بھی کیا ہے؟ بالا تر ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ سارا مجمع کہا جی ہمارے نبی افضل ہیں۔ فرمایا کہ جو نبی افضل ہے تو اس کا صحابی افضل ہے یا اس کا صحابی صحبت یافتہ افضل ہے؟ تو ہر ایک نے کہا جی سلیمان علیہ السلام کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن آپ کا صحابی کیا ہے؟ زیادہ افضل۔ تو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو صحابی تھا وہ جس نے پلک جھپکنے میں کیا کیا؟ وہ ادھر سے تخت اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کہتے وہ بھی ان کا صحابی تھا نا، تو ان کی صحابی نے کیا کیا؟ پلک جھپکنے پر تخت اٹھا کے یہاں رکھ دیا۔ تو ہمارے معین الدین چشتی کا ایک پوشتی کو اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتا، نہیں اٹھا کے رکھ سکتا۔ تو کیا مولوی صاحب نے کہا واہ واہ جی، دیکھیں دلیل بھی دے دی کہ وہ بھی شان والا نبی اور ان کا صحابی، تو ہمارے امت کا ایک ایک بندہ کیا ہے؟ بعض روایت یہ بھی پیش کرتے ہیں نا کہ ایک ایک بندہ کیا ہے جو دعوت دینے والا ہے۔ ہمارے تبلیغی حضرات بھی کہتے ہیں پہلے لوگوں کے کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں، کہ جیسے نبی دعوت دیتے تھے تو یہ بھی ہیں۔ اب اس کو ہم یوں کر لیں تو گھمانے والا یوں گھما کے عقیدہ خراب کر دیتا ہے کہ دیکھیں افضلیت پر، تو اگر وہ کر سکتے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اگر وگر کر کے نہ وہ عقائد خراب کر دیتے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ میں منع کر دیا گیا کہ ہر ایسا راستہ، ہر ایسی چیز جو شرک کی طرف لے جاتی، شرک کی طرف کیا کرتی؟ لے جاتی، یا بدعت کی طرف لے جاتی، شریعت نے اسے منع کر دیا کہ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے جا کر دیکھیں نا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یوں بھی کہہ سکتے تھے لَا تَأْكُلْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یوں بھی کہہ سکتے تھے نا کہ لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ تو کہا درخت کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے قریب نہ جاؤ لیکن کھا لینا؟ یہ تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کھاؤ نہ، کیا ہے؟ کھاؤ نہ۔ تو مراد یہ کہ قریب جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ مبتلا ہو جاؤ گے، قریب جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی ہے بازار جا رہے ہیں یا کچھ نہیں، مبتلا ہو رہا ہے، سینما کے قریب ہی نہیں گیا تو مبتلا نہیں، جب چلا گیا تو کیا ہوگا؟ مبتلا۔ یوٹیوب کھولی نہیں ہے تو گناہ میں مبتلا نہیں، لیکن کھول لی تو پھر مبتلا ہی ہو جائے گا نا۔ فیس بک کھولی نہیں ہے، موبائل ہے نہیں تو کہاں سے مبتلا ہو جائے گا، لیکن اکاؤنٹ بھی بنا لیا، کھول لیا تو مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وَلَا تَقْرَبَا، قریب نہ جاؤ، مطلب ہے کہ نہ کرو، نہ کرو، یہ کام کرنا نہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اصلاح کرنے والا، شریعت دین رہنے والا نہیں ہوگا، اس لیے شریعت نے ہر ایسے کام سے منع کیا جو شرک کی طرف لے جائے، شرک والا۔ تو سجدہ پہلی شریعتوں میں تھا لیکن اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا مطلب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، کیا معنی؟ ختم ہو گیا، کہ پہلے حکم تھا بعد میں ختم کر دیا گیا۔ تو آگے جا کر فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے، یہ تو ایمان والا تو تھا نا، اس وقت اللہ کو مانتا تھا نا، عبادت بھی کرتا تھا، ایمان والا بھی تھا، صرف سجدے سے انکار کیا تھا نا، سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو یہ تو کیا ہوا؟ ایک فعل سے، ایک عمل سے انکار کیا، لیکن اس کو کیا ہے؟ کان من الکافرین، کافر قرار دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ تو عقائد تو اس کے کیا تھے؟ وہ تو ٹھیک تھے نا۔ تو جو ہم تو کہتے ہیں جس کا عقیدہ خراب ہو وہ کافر ہے نا، جس کا عمل نہ ہو تو وہ تو کافر نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نماز کا منکر ہے، اس کو کہیں گے کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم یہ تو نہیں کہیں گے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو یہاں پہ تو کیوں کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سجدے سے انکار کیا تھا نا۔ تو حضرت نے فرمایا یہاں پر انکار نہیں کر رہا بلکہ معارضہ اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟
اس آیت میں نہیں، اگلی صورت میں جائے نا، وہ جا کے کیا کہتے ہیں، میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے خلق تو تین، جس کو آپ نے کیا کیا ہے، ہاں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے کیا ہے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہاں کیا کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا۔ اب مقابلہ کرنے کی وجہ سے راندہ لگا ہوا ہے، سجدے کے انکار کی وجہ سے کہ سجدے کا انکار بھی اس نے کیا، لیکن اس کے خلاف کیا تھا، اس کے اندر تکبر تھا۔ تکبر کی وجہ سے کیا ہوا، حسد پیدا ہوا، کہ اس کے اندر کئی بیماریاں تھیں۔ ایک تو انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر ہو گیا، تو یہ بھی کفر ہے، اللہ کا انکار۔ دوسرا اس نے کیا کیا، تکبر کیا۔ تیسرا کہ اس نے کیا کی، حسد کی، کہ میں افضل ہوں نا، کہ میں افضل ہوں، تو حسد ہے نا، تو حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، اس لیے اس کو کیا کہا گیا، کان من الکافرین، کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے۔ پھر اس نے آگے وہ پوری تفصیل آئے گی جہاں پر ہم پڑھیں گے کہ اللہ کو کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں انکار کرنے والوں سے کافر تھا، اخرج، یہ بھی کہا سب کچھ۔ اس کے باوجود یہ جانتا تھا کہ اللہ کے جو مانگوں گا ملے گا، کہ مجھے یہ ڈھیل دینا ہے، اللہ ڈھیل مل جائے گی۔ پھر اوپر یہ آگے بھی کہا ٹھیک ہے مجھے اس کی وجہ سے نکالا ہے نا، پھر قسم کھا کے کہا کہ میں لأغوینہم اجمعین، میں ساروں کیا کروں گا، گمراہ کروں گا۔ ادھر سے ڈھیل بھی سب کچھ، پھر دیکھیں آگے اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ میں گمراہ بھی کروں گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنا زور لگا کہ تو ان کو بہکائے گا، لیکن یہ توبہ کریں گے، میرے پاس آئیں گے، میں ان کو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ یہ پوری آگے ایک تفصیل ہے، 14ویں پارے میں بھی ہے، آگے جا کے 19ویں پارے میں بھی ہے، 3-4 جگہوں پہ ہے، پوری ایک تفصیل ہے۔ تو وہ یہاں پر فرمایا کہ ابا، انکار کیا اس نے، واستکبر، اور کیا کیا، تکبر کیا، کان من الکافرین، اس وجہ سے وہ کیا ہوا، کافر ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، جب تخلیق ہو گئی، سجدہ بھی کر لیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اس کو تو جنت سے نکال دیا گیا، شیطان کو جنت سے نکال دیا، اپنے برگزیدہ بندوں سے بھی نکال دیا، کہ پہلے اس کا نام تھا عزازیل، پہلے بتایا تھا نا، ہاں اس کا نام کیا تھا، عزازیل۔ پھر اسے ابلیس آ گیا، قرآن مجید میں شیطان بھی لفظ ہوا ہے، حدیث میں ابلیس کا بھی ہوا ہے، قرآن میں بھی کیا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ اصل نام اس کا کیا، عزازیل۔ تو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جہاں سے جب مرضی چاہو کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے، تو اور تیری بیوی رہو، دونوں کو الگ الگ خطاب، اور پہلے بندے کو خطاب، بعد میں کیا ہے، اسی بندے کو خطاب ہے، اس کی بیوی کو خطاب نہیں ہے۔ وَقُلَا مِنْهَا، میں تو دونوں کو، وَقُلَا، تم دونوں کھاؤ۔ یہاں پر جو ہے کہ اسکن انت وزو، آپ رہو اور اپنی بیوی کو بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ رہائش میں عورت کیا ہے، مرد کے تابع ہے، رہائش میں عورت مرد کے تابع ہے، کہ جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی، جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی۔ جو رہائش جو ہے مرد کے ذمہ لازم ہے، رہائش دینا مرد کے ذمہ لازم ہے۔ اسی لیے نکاح کے اندر شرائط میں جو لکھا جاتا ہے نا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے بعد نان نفقہ بھی ہو، اور وہ الگ رہائش دینا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، کہ میں مشترکہ خاندان میں نہیں رہتی، تو آدمی اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو رہائش دے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر ایک گھر میں ہے، اس کے پاس پورا گھر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ایک کمرہ الگ کر دے۔ اگر ایک کمرہ بھی نہیں دے سکتے، 2 ہی کمرے ہیں، یا گھر میں ایک ہی کمرے ہیں جو ماں باپ اور یہ رہتے ہیں، تو گھر کے اندر جیسے اعتکاف میں بناتے ہیں نا، کو خیمہ سا بنا دیتے ہیں، تو ایسا خیمہ بنا دے جس میں وہ اپنا سامان رکھ سکے، اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکے، کہ اس میں کسی کا دخل اندازی نہ ہو۔ اتنا آخری درجہ ہے کہ اس کو سکنا دینا، اس کو کہتے ہیں سکنا، رہائش، اتنا سکنا دینا یہ واجب ہے۔ اول تو یہ اگر وسعت ہے تو اپنی وسعت کے مطابق علیحدہ نظام ہو۔ تو اسی سے یہ کہ رہائش کے اندر عورت مرد کے تابع ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتی، شوہر کہتے ہیں میں نے کراچی رہنا ہے تو بیوی کا نہیں، میں تو صادق آباد میں ہی رہوں گی، ایسے نہیں کہ شوہر جہاں رہتا ہے، اب یہ پابند ہے کہ جہاں شوہر رہتا ہے یہ وہاں رہے۔ شوہر کہتا ہے میں نے سعودیہ میں رہائش اختیار کرنا ہے، اب لڑکی والا کہ نہیں، بالکل ہم اس کو وہاں نہیں بھیجیں گے، نہیں، شریعت کہتے ہیں انت و زوجک، آپ رہو اور آپ کی
जन्नत में क्या करो आप, जहाँ शौहर रहेगा वहाँ उसकी क्या होगी, बीवी होगी, और जो शौहर की नीयत होगी वही बीवी की। इसीलिए तो कहते हैं एक औरत का जब शौहर के साथ अपने मेके आती है और उसका मसलन ससुराल जो है वो मुसाफत शरीयत से, यहाँ से मुल्तान है या कराची है, अब यहाँ सादकाबाद आएगी तो अब शौहर की नीयत को देखेंगे। अब शौहर की नीयत 15 दिन या उससे कम की है तो फिर ये मुसाफिर होंगे, और अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगी, मुकीम कहलाएगी। अब औरत चाहे महीने कहे मैं तो महीना ठहर के जाऊंगी, उसकी नीयत का कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि ये शौहर के क्या है, रिहाइश में औरत शौहर के ताबे होगी। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, यहाँ से ये कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जहाँ से चाहो क्या करो, खाओ। अब खाओ, रिज़्क के अंदर शौहर के ताबे नहीं है, रिज़्क के अंदर क्या है, शौहर के ताबे नहीं है। शौहर कहता है मैं एक रोटी खाता हूँ तो तू भी एक खाएगा, नहीं, अगर वो 4 खाती है तो इसको 4 देनी है, नहीं, उसकी अपनी रगदन यानी अपनी तलब पर। रगद का मतलब होता है जितनी उसकी तलब है, जितनी फरावानी से खा सकते, जितनी उसकी चाहत है। तो ये अब रिहाइश में तो पाबंद कर सकता है कि मैं एक कमरे में रह रहा हूँ तो भी एक कमरे में रह, लेकिन रिस्क में पाबंद नहीं कर सकता। चाहत को देखेंगे, ज़रूरत को देखेंगे, नहीं, ज़रूरत है, लेकिन एक है ज़रूरत का मतलब यह है कि चाहत का मतलब वो 2 रोटियां खानी है, एक है आला किस्म की गोश्त खाना है, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उसकी भूख तो मिटे ना, उसको एक ही रोटी दी जाए, नहीं, जितना उसकी तलब है उसके मुताबिक। शौहर कहते हैं मैं तो रोज़ाना 1 रोटी खाता हूँ, एक सुबह एक शाम एक सुबह जो है रात को, तो शाम आप भी ऐसे क्या करो, एक सुबह एक शाम एक रात को, नहीं, अगर वो 2 खा सकती है तो 2, 3 खा सकती है तो 3, तो उसके मुताबिक। बल्कि फुक़हा ने फिर इस पर क्योंकि इख्तिलाफ हो सकता था, अब रिहाइश भी और शौहर के ज़िम्मे, लेकिन खाना पीना लिबास ये उसके ख़ानदान के ताबे होंगे, कि लिबास इसको साल में 2 मरतबा लिया जाएगा, साल में सर्दी गर्मी। अब कैसा लेके देंगे, जैसा इसके उर्फ में इसके ख़ानदान वाली औरतें पहनती हैं, यानी इसकी माँ पहनती है या इसकी बहन पहनती है, उसके उर्फ के मुताबिक। अव्वल तो ये है कि अपना शौहर बहमी रजामंदी से जैसे चाहे लेके दे दे, वो ठीक है, लेकिन अगर वो उसूल पे उतर है तो उसूल तो यही है, अगर वो कहती है नहीं उसूल के मुताबिक दें तो फिर उसको उसके मुताबिक दिया जाएगा। शौहर साहिब हैसियत है, अच्छा खासा है, फिर भी नहीं लेके दे रहा, फिर कहेंगे कि इस तरह दिया जाए जैसे उसके ख़ानदान की औरतें पहनती हैं, जैसे उसके ख़ानदान की औरतें खाती हैं, इस तरह दिया जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, रिहाइश में उसके ताबा किया, रिज़्क के अंदर उसके ताबे नहीं है। तो वह कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, कि तुम दोनों खाओ, कुला में दोनों को खिताब हो गया कि खाओ उस जन्नत में से, रगदन हैसु। इस पे आगे बहस आएगी शौहर का क्या क्या चीज़ें वाजिब है, सूरह निसा में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा इशारा था तो इस वजह से बता दिया। तो खाओ यहाँ से जहाँ से मर्ज़ी चाहो, कि जहाँ पूरी जन्नत में जहाँ जहाँ भी जाना चाहते हो, कोई पाबंदी नहीं है कि आप अल्लाह की ज़मीन है, जो इंसान जहाँ जाना चाहे, घूमना फिरना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, शरन हराम नाजायज़ नहीं है। तो इससे भी इशारा होता है सैर तफरी भी क्या है, जायज़ है। तो कहाँ कहीं भी जाना चाहे घूमने फिरने के लिए तो ये कोई तकवे के ख़िलाफ़ नहीं है। बाद सूफ़ी हज़रात कहते हैं ना कि ये क्या पैसे ज़ाया करी जा रहे हो, मरी घूमने जा रहे हो, हम जी साहब मरी घूमने जा रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है ना, पैसे ही किसी गरीब को ही दे देने चाहिए, हैं ऐसे ना, नहीं, ये भी जायज़ है, मरी भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, ये क्या है, जा सकते हैं, इंसान तफरी के लिए भी क्या है। इसीलिए तो कहा कि जहाँ मर्जी चाहो जाओ, तो क्या करेंगे, जहाँ मर्जी है तफरी होगी ना, तो उसके लिए जहाँ मर्जी चाहे जा सकते हैं। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और इस दरख्त के करीब ना जाओ। अब यहाँ कहना तो ये ना, वला ताकुल हाज़िहि शजरा, इस दरख्त को ना खाओ। तो इसे क्या है, शरीयत का एक उसूल है, सद्दे ज़राए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सद्दे ज़राए, कि उस ज़रिए को भी बंद करना चाहिए जिसके ज़रिए से बुराई फैलेगी, जिस ज़रिए से क्या होगी, बुराई फैलेगी, उस ज़रिए के ऊपर भी क्या कर दी है, पाबंदी लगा दी है। अब देखो ला तक़रबा, जब करीब नहीं जाओगे तो खाओगे नहीं। अब जैसे कि निगाह, अब आदमी देखेगा फिर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, फिर बुराई की तरफ क्या होगा, जाएगा। तो सबसे पहले शरीयत ने वो काम ही मना किया कि क्या कहा, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि अपनी आँखों को क्या कर लो, झुका लो।
جب جھکائے گا، جب دیکھے گا نہیں تو آگے اگلا جو قدم ہوگا وہ بھی نہیں اٹھائے گا. تو اسی لیے شریعت نے جو ہر وہ کام جو برائی کا پیش خیمہ جس کو کہتے ہیں ذریعہ بن سکتا تھا، برائی تک پہنچاتا سکتا تھا، ان سب چیزوں سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا.